اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ شروع کرنے سے پہلے آج میری طرف سے تمام دوستوں کو یوم پاکستان مبارک۔ آج 23 مارچ ہے، ہمارا آزادی کا دن ہے، اور دعا ہے کہ یہ آزادی تا قیامت قائم رہے، ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی آزاد ملک میں گزاریں اور اس کی تعمیر و ترقی کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی قصہ بھی اپنے عروج پہ ہے، تمام تر رہنائیوں کے ساتھ ہے۔ جب منزل پہ پہنچ گیا شہزادہ تو پھر باقی کیا بچا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ قصہ ہر وقت یہی تنبیہ کرتا رہتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، تمام چیزیں، دکھ بھی عارضی ہے۔ دکھ تو اس نے عارضی نہیں کہا، کیونکہ دکھ کے بارے میں میاں صاحب فرماتے ہیں دکھ صدا سکھ گاہاں بگاہاں انہاں دکھاں تو سکھوارے، دکھ قبول محمد بخشا جے راضی رہن پیارے۔ تو اس قصے میں یہی بتایا گیا ہے کہ کبھی دھوپ ہے، کبھی چھاؤں ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، یہ وقت گزرتا رہتا ہے۔ تو اس لہٰذا انسان وہ ہے کامل، وہ ہے کامیاب، وہ ہے کہ جس دونوں صورتحال میں اپنے آپ کو مضبوط رکھے اور قائم رہے، جیسا کہ شہزادے سحر ملوک نے ہر جگہ اپنے آپ کو قائم رکھا۔ ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں اس نے اللہ کا نام ہی جتارا اور اللہ سے ہی مدد مانگی، اور اس سے اللہ سے جب اس نے دل سے مدد مانگی تو مدد حاصل ہوئی۔ یہ اس قصے کا لب لباب ہے۔ ابھی قصہ شروع ہوتا ہے، جاں اس کاجوں فارغ ہوئے دوئے شاہ بہادر، باغ ارم وچ مجلس لائی بیٹھے سب اکابر۔ جب باقی کام کاجوں سے دونوں بادشاہ فارغ ہو گئے شادی کے کاموں سے، تو انہوں نے مجلس لگا دی تمام اکابرین کو بٹھا کے۔ سبنا دے دل خوشیاں ہویاں غم نہ رہا باقی، پین شراب پہ آلے دیون بھر بھر سونے ساکی۔ تمام دلوں میں خوشیوں سے جھوم اٹھے ہیں تمام دل، اور کوئی غم باقی نہ رہا ہے، اور وہ دن خوشی سے گزارنے لگے ہیں۔ جہاں خوش وقت جٹھے شاہ دوئے سالہ ابن حمیدے، دے دعائیں عرض گزارے نال بہو تاکیدے۔ جب یہ خوشی کا وقت عاصم شاہ اور صالح ابن حمید نے دیکھا ہے، تو وہ اس کو بادشاہ کو بہت تاکید سے دعائیں دیں، عرض کریں، دے دعائیں عرض گزارے نال بہو تاکیدے۔ سر اندیب شہر دا والی اس دم حاضر نہ ہا، شاہ پالے نو کہندا سالے سن تو شہنشاہ۔ سرندیب کا جو بادشاہ تھا وہ اس وقت نہیں تھا، اور وہ اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کے کیا، شاہ پالے نو کہندا سالے سن تو شہنشاہ۔ شاہ پال کو صالح ابن حمید جو ہے وکیل ہے، وہ کہتا ہے، وزیر جو ہے کہتا ہے، ساحت خدمتگار تو ساڈا آسا وند جنابوں، بدرا خاتون دے ہے عاشق تتا جگر کبابوں۔ پھر اس نے یہ بات چھیڑی شاہ پال کے آگے، ساحت خدمتگار تو ساڈا آسا وند جنابوں، جو میرا بیٹا ہے ساحد ہے، وہ تمہارا خدمتگار ہے، اور تمہارے جناب سے کچھ امید رکھتا ہے۔ کون سی؟ بدرا خاتون تے ہے عاشق تتا جگر کباب۔ وہ میرا جو بیٹا ہے وہ بدرا خاتون پہ عاشق ہے، اور تتا جگر کبابوں، اور اس پہ وہ اپنی جان قربان کرتا ہے اس کی گرمائش سے۔ ساحد بدرا خاتون والا قصہ سب سنایا، سرو مانو بھی سندی آہی اسے ذمہ چایا۔ یہ بڑے طریقے سے میاں صاحب تمام بات کو آگے گزار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب وہ ساحد بدرا والا کا قصہ شاہ پال کو صالح ابن حمید سنا رہا تھا، سرو بانو بھی سندی آہی اس اے ذمہ چایا، وہ بھی یہ بات سن رہی تھی، اور اس بات کا ذمہ اس نے اٹھا لیا۔ سر اندیب نگردا والی بی بی کول بہا کے، وانگ پچارد رمز سنائی گلوں گل ہلا کے۔ پھر کیا کیا اس بی بی نے کہ سر اندیب کا جو والی تھا اس کو اپنے پاس بٹھایا، اور ایک بچارت کی طرح، ایک پہیلی کی طرح اس سے بات کی، وانگ بچارت رمز سنائی گلوں گل ہلا کے۔ ایک طریقے سے پہلی کی طرح اس نے کہا، ٹری بدی جمال اکلی پر جن سے پردے سے، دل دی محرم بدرا خاتون نال سہیلی دے سے۔ بجائے اس نے ساتھ سے رشتہ کرنے کے، اس نے اپنے ایک طرح سے
ایک اور بات چھیڑ دی کہ جو ٹری بدی جمال اقلی، وہ بدی جمال جو ہے اکیلی جا رہی ہے، پر جنسیں پردے سے، وہ اپنے جنس کے علاوہ دوسری جنس میں جا رہی ہے اور پردیس بھی جا رہی ہے، دل دی محرم بدرا خاتون نال سہیلی دے سے، کہ جو اس کے دل کی محرم ہے، جو دل کی دوست ہے، وہ بدرا خاتون سہیلی ہے، وہ تم دے دو گے ہمیں؟ شہزادہ مجھ تخت بہے گا اے محلاں وچ ہوسی، ایک اکلی محرم باجو ادھر ادھر روسی۔ وہ سمجھا رہی ہے کہ جب شہزادہ جائے گا اپنے ملک میں، وہ تخت پہ بیٹھ جائے گا، اپنے تخت بادشاہی کے کام کاج شروع کر دے گا، اور یہ محل میں اکیلی رہ جائے گی، ایک اکلی محرم باجو، اس کا کوئی محرم نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، اور ادھر ادھر بیٹھ کے روتی رہے گی۔ کون اس دی گل سمجھے اتھے، کون کرے غم خاری، بدرا نال ادا دل رلیا اور نہیں کوئی کاری۔ اس کی بات سنے گا اور اس کی غمخواری کون کرے گا؟ ہاں، بدرا نال ادا دل رلیا، بدرا اس کی سہیلی ہے، اس کے ساتھ اس کا دل جڑا ہوا ہے، اور نہیں کوئی کاری، اور اس کام کے قابل کوئی نہیں ہے۔ شہزادے دا بھائی ساہد خاص وزیر پیارا، اس کارن ناتا دیو مطلب اصل ہمارا۔ وہ پھر آخر میں اس کو، جو پہلی کی طرح بات کر رہی تھی، آخر میں اس نے سارا مطلب بتا دیا۔ کہتی ہے شہزادے دا بھائی ساہد خاص وزیر پیارا، جو شہزادے کا بھائی ہے ساہد اور خاص پیارا وزیر ہے، اس کارن اے ناتا دیو مطلب اصل ہمارا۔ اصل بات یہ ہے کہ اے سندیپ کے والی، تم ساہد کو اس کا رشتہ دے دو اپنی بیٹی کا۔ اصل بات ہمارے مطلب کی یہ ہے، بدرا دے دل پیو، بدرا دے دل پیو پیو گیاں اگو ادھر نہیں میں کوئی، بدرا دے پیو کیا گوں۔ ہاں، بدرا کے باپ نے کہا بدرا دے پیو کیا گوں ادھر نہیں میں کوئی، سب کم آت ساڈے منساں جو فرماؤ سوئی۔ بدرا کا باپ کہتا ہے بدرا دے پیو کیا گوں، وہ آگے سے اس کا باپ بولا ہے ادھر نہیں میں کوئی، مجھے اس کا کوئی عذر نہیں ہے، مجھے اس کوئی دخل نہیں ہے۔ سب کم ہاتھ تو ساڈے منساں جو فرماؤ سوئی، تم سب کام میں تمہارے ہاتھ دے دیے، میں وہی مانوں گا جو تم کہو گی۔ نیت نال دتا ہوں ناتا مرسا نہیں ایمانو، پر بیٹی دے دور وجن دا آوے ترس سانو۔ کہتے میں نے نیت سے تمہیں ناتا رشتہ دے دیا ہے، میں ابھی اس بات سے نہیں مڑوں گا، یہ میرا ایمان ہے، میں نے زبان دے دی ہے، پر بیٹی دے دور وجندہ آوے ترس سانو، لیکن مجھے یہ بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ میری بیٹی اتنے دور چلی جائے گی۔ سرو بانو فرمایا مڑ کے اس گلوں کی جرنا، سرو بانو فرمایا مڑ کے اس گلوں کی جرنا، دیاں دن نمانا انہاں جدھر ٹورو ڈرنا۔ سرو بانو فرمایا مڑ کے اس گلوں کی جرنا، دیاں دن نمانا انہاں جدھر ٹورو ڈرنا۔ دی ساڑی تھی دیت ساڑی اسی بہت لڑکی، قوم اپنی تھی باہر دیتی پردیساں وچ چکی۔ کہتی ہماری بھی جو بیٹی ہے وہ بھی بہت لاڈلی ہے، لیکن ہم نے وہ بھی پردیس میں دے دی ہے۔ دی ساڑی تھی دی تو ساڑی اسی بہت لڑکی، قوم اپنی تھی باہر دیتی پردیساں وچ چکی، ہم نے اپنی قوم سے باہر پردیس میں دے دی ہے وہ۔ قوم اپنی وچ دتیاں تینوں آکھ ویکھاں کی خطرہ، قوم اپنی وچ دتیاں تینوں آکھ ویکھاں کی خطرہ، نال بدی جمال ہوئے گی غم نہ ہو سی خطرہ۔ وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو اپنی بیٹی ناجنسوں کو دے دی ہے، دوسروں کو دے دی ہے، تمہاری تو قوم اپنی بھی دتیاں تینوں آکھ ویکھاں کی خطرہ، تم اپنی قوم میں دے رہے ہو، تمہیں کیا خطرہ ہے؟ نال بدی جمال ہوئے گی غم نہ ہو سی خطرہ۔ یہ بدی جمال اس کے ساتھ ہوگی، اس کے ساتھ جب نال بدی جمال ہوئے گی غم نہ ہو سی خطرہ، دکھ سکھاں دی گل کرے سن ایک دوجے سنگ رل کے، خیر صلاح دی خبر منگا ساں اسی
اسی دیا نو گل کے. کہتی یہ اپنے جب دونوں ہوگی اپنے دکھ سکھ بانٹے گی، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اپنے دکھ سکھ کی بات کرے گی. خیر صلاح دی خبر منگا سا اسی دیا نو گل کے. اور ان کی خیر کی خبر ہم دیووں کو بیچ کے لیتے رہیں گے. سرو بانو اے گلاں کر کے پرت کرانو آئی، آن بدی جمال پری نو اے صلاح سنائی. فوری طور پہ سرو بانو یہ باتیں کر کے واپس گھر کو آ گئی ہے، اور آ کے بدی جمال کو آن بدی جمال پری نو اے صلاح سنائی. آ کے یہ ساری بات بدی جمال کو اس نے بتائی ہے. سدیا ترت بدی جمالے بدرا خاتو تائیں، گوشے بیٹھ پچھندی استیں سچو سچ سنائی. پھر بدی جمال نے بدرا خاتون کو بلا لیا اور گوشے بیٹھ پچھندی استیں سچو سچ سنائی. لادا جگہ بیٹھ کے گوشے میں اس کو کہتی ہے سچو سچ سنائی، میں تیرے پر ہرس گنیری جانوں دلوں سہیلی، تینوں درد افسوس نہ لگتا ٹریوس میں اکیلی. وہ کہتی ہے میں تو تمہارے میں بہت عرص رکھتی ہوں، پیار محبت رکھتی ہوں، دل و جان سے تمہیں سہیلی مانتی ہوں، تینوں درد افسوس نہ لگتا ٹریوس میں اکیلی. تمہیں اس بات کا دکھ اور افسوس نہیں ہے کہ میں اکیلی یہاں سے جا رہی ہوں. میں تیرے بن کیوں کر رہسا، تو میرے بن کیویں، نال میرے تو چل سہیلی جیوں کر جانے تھی. میں کہتی میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی، تو میرے بغیر کیسے رہو گی، نال میرے تو چل سہیلی جیوں کر جانے تھی. تم جیسے جانتی ہو تم میرے ساتھ جانے کا پروگرام بناؤ، تم میرے ساتھ چلو. بدرا کہہ دی سن تو بہنے درد افسوس نہ تھوڑے، کی کراں کچھ وس نہ چلدا پہندے سول مروڑے. کہتی ہے بدرا خاتون جواب دیتی ہے میں نے کہ مجھے بھی اس بات کا بہت افسوس ہے، تھوڑا نہیں ہے بہت زیادہ افسوس ہے. بدرا کہندی سن تو بہنے درد افسوس نہ تھوڑے، کی کراں کچھ وس نہ چلدا پہندے سول مروڑے. کہتی ہے میں کیا کروں، میرا کچھ وس نہیں چل رہا اس بات میں، مجھے بھی بڑا سول اور مروڑ پڑ رہے ہیں، مجھے بھی بڑے دکھ ہے اس بات میں کہ تم جا رہی ہو، میں بھی دکھی ہوں اس بات سے. بعد سبب نہ جاون چنگا جے گیو سکواری، 2 دن کٹ گھرانوں مڑساں اتو او کاری. کہتی کچھ جب تک کوئی سبب نہیں بنتا صحیح، میں تیرے ساتھ جانے کا کچھ فائدہ نہیں ہے. 2 دن کٹ گھرانوں مڑساں اتو او کاری. اور میں جب 2 دن تمہارے ساتھ کچھ دن رہ کے آؤں گی تو جب واپس آؤں گی تو مجھے اور زیادہ دکھ لگے گا. پہ چلیاں ہن وتھاں بہنا، تو کتھے میں کتھے، کیوں کر شہد محمد بخشا پھر ملے سنگ ستھے. کہتی ہے کہ اے میری بہن ابھی ہمارے میں جدائی آنے لگی ہے. پہ چلیاں ہن وتھاں بہنا، تو کتھے میں کتھے. ہے میری بہن ابھی جدائی ہم میں پڑنے والی ہے، تو کدھر ہوگی اور میں کدھر ہوں گی. کیوں کر شہد محمد بخشا پھر ملے سنگ ستھے. کہتے ہیں جیسے مثال دے رہے کہ شہد جو ستھے سے نکل جائے، جس شہر میں شہد جو جس جگہ مکھیاں بناتی ہیں اس گھر کو ستھا کہتے ہیں. جب اس سے شہد نکل جائے تو پیچھے خالی وہ اس کا بھوگ رہ جاتا ہے. جب ایک دفعہ شہد وہاں سے نکل جائے دوبارہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا. سر اندیب اندر میں وساں تد مصر وچ رہنا، ایڈ جدائی رب سہائی کت آسان رل بہنا. کہتی ہے کہ میں سر اندیب میں رہوں گی اور تو جا کے مصر میں رہے گی، مصر میں جا کے رہے گی. ایڈ جدائی رب سہائی کت آسان رل بہنا. اتنی جو بڑی جدائی ہے یہ رب نے ہمیں دی ہے، کب ہم کٹھے رہ سکتی ہے. اگے میل ساڈا آہا ہوندا پا مہینہ، گھڑیاں تے دن گندے رہندے سکھدا رہندا سینہ. پہلے تو ہماری جو ملاقات تھی وہ 1 مہینے کے بعد ہوتی تھی. اگے میل ساڈا آہا ہوندا پا مہینہ، آگے ہم 1 مہینے کے بعد ملتی تھی. گھڑیاں تے دن گندے رہندے سکھدا رہندا سینہ. جب تمہارے انتظار میں ہم پل پل کو گن کے گزارتے تھے اور ہمارے سینے میں اس کا جلن رہتی تھی کہ کب اس کی آپ کی جو امید رہتی تھی کہ کب تم آؤ گے. 7 دن پھر خوشی دے لنگ دے سنگ سنگانوں مل دے، جاں تو گھر نو ٹر دی ایسے چین ترٹ دے دل دے. کہتی جب تم 7 دن ہمارے پاس رہتی تھی اور ہم وہ خوشی سے سنگت سے ہماری گزرتی تھی، جاں تو گھر نو ٹر دی ہے سے چین ترٹ دے دل دے. اور جب تم گھر کی طرف جاتی تھی
تو ہمارا دل کا چین ٹوٹ جاتا تھا. میں اڈار تیری تھی ترٹی روساں وانگ کلنگا. میں اڈار تیری تھی ترٹی روساں وانگ کلنگا. لکھی سی تقدیر محمد پیا بچھوڑا سنگا. میں جب تمہاری اڈار سے جیسے کون جو ہے وہ اپنی اڈار سے بچھڑ جائے تو وہ روتی رو کے گزارا کرتی ہے، اسی طرح میں بھی روں گی. میں اڈار تیری تھی ترٹی روساں وانگ کلنگا. لکھی سی تقدیر محمد پیا بچھوڑا سنگا. یہ ہماری تقدیر جو ایسی لکھی تھی، ابھی جو ہماری سنگت ہے اس میں بچھوڑا آ گیا ہے. دساں دناں دی وچ آہا بجدا زور صبردا. رب دا دتا کون نہ جلے پیا فراق عمر دا. جو 10 دن کی جدائی تھی اس میں بھی ہمارا صبر نہیں رہتا تھا. رب دا دتا کون نہ جلے پیا فراق عمر دا. ابھی جو رب کا دیا وہ چھوڑا ہے اس کو ہم وہ کون نہیں جلے گا، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، بے بس ہیں. پیا فراق عمر دا، ہماری جدائی جو ہے پوری عمر کی پڑ گئی ہے. تساں اساں ہن اللہ بیلی سکھ دے رب گردا. کہتی ہے اب تمہارے اور ہمارا ابھی اللہ کا ہی آسرا ہے. سکھ دے رب گردا اوے نصیب محمد بخشا باغ سہاگ اس دردا. اس کو دعا دے رہی ہے کہ تساں اساں ہن اللہ بیلی سکھ دے رب گردا. اب ہم اور آپ کو اللہ وارث ہے. اللہ تمہیں اس گھر میں سکھ دے. ہوئے نصیب محمد بخشا باغ سہاگ اس دردا. اور تمہیں اس گھر کا باغ اور سہاگ نصیب ہو. سہ ملوک تساں ور پایا پیسو جا وچ ایشاں. مینو منو بلائی نہیں رکھی یاد ہمیشہ. کہتی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے سیف الملوک ملا دیا ہے اور تم جا کے وہاں عیش و موجے میں پڑ جاؤ گی. مینو منو بلائی نہیں رکھی یاد ہمیشہ. ایک کام کرنا کہ مجھے دل سے مت بلانا اور مجھے ہمیشہ یاد رکھنا. اور تساں کچھ یاد نہ رہسی کنت جدوں گل لاسی. مینو داغ وہ چھوڑے والا دوتا مول نہ جاسی. جب تمہارا محبوب تمہیں ملے گا تو تمہیں اور کسی بات کی یاد نہیں رہے گی. مینو داغ وہ چھوڑے والا دوتا مول نہ جاسی. لو مجھے جدائی ملی ہے، جدائی کا داغ ملا ہے، وہ دوتا مول نہ جاسی. وہ کبھی بھی مجھ سے نہیں ختم ہوگا، ہمیشہ رہے گا. خیر تسی سکھ وسو شالا خوشیاں نال مراداں. کرے سبب ملاب میرے دا رب اگے فریاداں. کہتی اچھا خیر آپ جاؤ اور خوشی اور سکھ اور سواد کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ مرادوں کے ساتھ جیو. کرے سبب ملاب میرے دا رب اگے فریاداں. میں جو تمہارے سے ملنے کا سبب اللہ پیدا کرے، مجھے رب کی آگے ہی فریاد ہے. پھر بدی جمالے کیا جے منے فرمایا. ایک دلیل میرے دل آئی رب سبب بنایا. وہ پھر طریقے سے بدی جمال بات کرتی ہے. پھر بدی جمال کیا جے منے پھر بدی جمالے کیا جے منے فرمایا. بدی جمال کہتی ہے اگر ایک بات میں کہوں تو مان جاؤ. ایک دلیل میرے دل آئی رب سبب بنایا. کہتی ہے ایک دلیل جو ہے میرے دل میں آ گئی ہے، اللہ نے ایک سبب بنایا ہے. گل ساڈی موڑی نہ ہی پاویں قدر سخندا. تا میں تینوں آگ سناواں نیک سبب ملندا. کہتی میں تمہیں ایک بات کہوں گی، اگر تم نے میری بات وہ نہ مان گئی ہو، گل ساڈی موڑی نہ ہی، تم نے میری بات کو موڑنا نہیں ہے. پاویں قدر سخندا، میری بات کا قدر جانو گی تو بات کرو گی. تا میں تینوں آگ سناواں نیک سبب ملندا. پھر میں تمہیں ایک ایسا سبب بتاؤں گی جس سے ہم مل سکتی ہیں، اکٹھی رہ سکتی ہیں. بدرا کہندی 10 شتابی گل تیری کیوں موڑا. وہ کہتی جلدی سے بتا. بدرا کہندی 10 شتابی گل تیری کیوں موڑا. کہتی تو جلدی بتا دے، میں تیری بات کیوں موڑوں گی، تم تو میری پیاری ہو. بدرا کہندی 10 شتابی گل تیری کیوں موڑا. ہائے مڑے میں صدقے اس تھی اور چنگا کی لوڑا. ہائے مڑے، وہ جب لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کو پیار سے مخاطب ہوتی ہیں ہماری زبان میں کہتی ہیں مڑے، ہائے مڑے میں صدقے جاواں اس تھی اور چنگا کی لوڑا. کہتی ہے ہاں میں تو صدقے جاؤں میری سہیلی، جو تم مجھ سے بات کرو اس سے مجھے اچھا کیا ہے
शाह परी ने कहा भैने साध नू सर धर ले, खूब जवान और लायक तेरे कंत मोहाव कर ले। फौरी वो कहती है, शाह परी कहती है मेरी बहन साध नू सर धर ले, तुम साथ को साथ रख लो, खूब जवान और लायक तेरे कंत मोहाव कर ले। उसको खूब जवान है, वो खूबसूरत है, वो तेरे ही लायक है, उसके साथ तुम रिश्ता कर लो। अज वे डोली पईयां चलिए नाल, चलिए शहर मिस्र नू, एक दूजे दे दुख वंडाइए मिले सुंझ फजर नू। कहती है आज तुम मेरे साथ अगर डोली में जाओगी, मेरे साथ शहर मिस्र में जाओगी, फिर क्या होगा, एक दूजे दे दुख वंडाइए मिलिए सुंझ फजर नू, फिर हम एक दूसरे के दुख दर्द जो है वो बांट सकती है और एक दूसरे को मिल सकती है हर रोज। बदरा खातू कहती अगू ए कुड़िए ना दाने, होके परी सिखे तुद कि तू ऐसे सुखन दीवाने। बदरा कहती है, बदरा खातू कह दिए अगू, कहती है बदरा खातू के ए कुड़िए ना दाने, ए नादान लड़की, होके परी सिखे तुद कि तू ऐसे सुखन दीवाने, तुमने परी होके ये कैसे दीवानों की बात कर रही है, ये तुमने कहाँ से बातें सीखी हैं। बाप तेरा सी शाह कहाँ दा ओ भी शाह शाह दे, तां ए साग तो साडा होया वर्तन नाल रहा दे। कहते तुम्हारा बादशाह बाप बादशाह था, उसका बाप भी बादशाह था, तां ए साग तो साडा होया वर्तन नाल रहा दे। तब तुम्हारा रिश्ता हुआ है कि दोनों बादशाह की, तुम बादशाह की बेटी थी, वो भी बादशाह का बेटा था। बाप मेरा सुल्तान वडेरा सरंदीप नगर दा, साहब दा प्यो नौकर चाकर मेरे मीर वजीर मिस्र दा। अभी वो अपने नखरे में आ गई है, कहती है कि बाप मेरा सुल्तान वडेरा सरंदीप नगर दा, कहती मेरा बाप तो सरंदीप का बादशाह है, सुल्तान है, साहब दा प्यो नौकर नौकर चाकर मीर वजीर मिस्र दा। और साथ का जो बाप है वो तो नौकर है बादशाह का, और वजीर है मिस्र का, उसकी क्या हैसियत है। शान साड़ी नू हथ पावन की मजाल उन्हों दी, ये गल होंदी दसती ना ही किस अखलू तू ना दी। कहते उन हमारे जो शान शौकत है वो हमारे आगे आए, उनकी क्या मजाल है, ये गल होंदी दसती ना ही किस अखलू तू ना दी। ये बात होती कभी नहीं नजर आती, तुम किस अकल से ये बात कर रही हो। आज का किस्सा यहाँ तक छोड़ते हैं, कल हम इससे आगे करते हैं। किस्सा दिलचस्प है, आगे इंशाअल्लाह अगले सबक कल पढ़ेंगे बशर्ते ज़िंदगी।